جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. ہمارے مظفر ٹورنٹو سے آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی محفل میں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. پلیز ضرور اپنا فیڈ بیک دیا کیجیے گا. یوٹیوب چینل پہ اگر آئیں تو ای آواز ٹیلی ویژن کے نام سے ہمارا یا ای آواز ٹی وی کے نام سے یوٹیوب ہے. پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور وہاں پہ جو ہماری ویڈیوز ہیں ان میں آپ کا فیڈ بیک جو ہے دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس ٹو امپروو آور سیلف. اس پروگرام کا مقصد چند چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا ہے اور اپنی ریزرویشنز آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ کی پھر رائے رہے گی تو اگلے پروگرام میں ہم آپ کو شامل کر لیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آل دا وے فرام انگلینڈ. آپ نے شامل ہوئی, آپ نے مجھے میسج کیا. پاکستان کے بارے میں جہاں تک میں بات کرتی ہوں کہ آف کورس موجودہ صورتحال بھی پاکستان کی پریشان کن ضرور ہے مگر مایوس کن نہیں. انشاءاللہ اے جذبہ جنو ہمت نہ ہار اور انشاءاللہ تھنگز ول بی بیٹر. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ حسب سابق شامل ہوں گے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. bettertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہوا کرتی ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ. بہت شکریہ سر شامل ہونے کے لیے. 14 اگست بھی ریسنٹلی گزری ہے اور یہ وہ دن جس دن آج سے تقریباً 75 ایئرز اگو بے شمار پاکستانی, اندازے کے مطابق اگر یہ کہا جائے تو 72,62,000 جو پاکستانی تھے, مسلمان جو تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلیس کیا. یعنی انڈیا ہندوستان سے نکلتے ہیں اور پاکستان کی طرف موو کرتے ہیں اور یہ ایک نظریاتی ہجرت تھی. 75 ایئرز اس نے مکمل کیے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے لحاظ سے بات کیجئے گا. آج کے پروگرام میں ایک چھوٹا سا احوال, میں ایک کتاب کا ایک تھوڑا سی اقتباس دو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جناب قدرت اللہ شہاب صاحب جنہوں نے متحدہ ہندوستان میں بھی اپنی سروسز دیں اور اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد بھی سروسز دیں. یہ کتاب بہت خوبصورت ہے اور جب بھی کبھی دل پریشان ہوتا ہے تو میں اس کی چند چیزوں کو دیکھا ضرور کرتی ہوتی ہوں, تو اس میں کچھ شیئر کروں گی. جی سمیع اللہ بھائی خوش آمدید. 75 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا اور برٹشرز جس کو جب چھوڑ کے گئے تھے, تو ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی جو میراث کا حصہ فوری طور پہ ہندوستان نے نہیں دیا تھا. گاندھی صاحب نے ضرور اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا کہ جی پاکستان کو حصہ اس کا دیا جائے. مگر جب میں وہ پاکستان 75 ایئرز پہلے کا دیکھتی ہوں تو صاحب ٹرامز تھیں, بسز تھیں, عملہ باوردی عملہ ہوا کرتا تھا, تہذیب اور تمدن تھا, لوگوں میں بات کرنے میں زیادہ پیشنس تھی, زیادہ پروفیشنلزم تھا اور وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی چلی گئی. اور میرا خیال ہے یہ صورتحال پوری دنیا کی ہے. آپ اپنی رائے دیجئے گا ان 75 ایئرز کا سلسلہ اور وہ نظریاتی ہجرت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کے لیے اور کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. بہن میں ابھی جو میں نے آپ سامنے قرآن کی ایک آیت, چھوٹی سی آیت پڑھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں جو ایک بات کہی, دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے یہ جو پروگرام میرے ساتھ ہوتے ہیں اس میں بہت سے پیغامات مجھے موصول ہوتے ہیں, جس میں تحسین بھی ہوتی ہے, اپنی ان کی آراء بھی ہوتی ہیں, اور موسٹلی وہ لوگ اس بات سے بڑے خوش بھی ہیں. میں آپ کو اس لیے بہت زیادہ وہ پیغامات آپ کو اس لیے نہیں پہنچاتا کہ آپ بہت زیادہ گناہ گو مصروف ہیں, آپ کے پاس فرصت کا وقت نہیں ہے, اس لیے میں اس سے گریز کرتا ہوں اور میں آپ ہی کے بہا پہ اور اپنے بہا پہ میں انہیں شکریہ کا جواب بھی دے دیتا ہوں. آپ نے 75 سال کا تقابلی جائزہ کرنے کے لیے میری رائے پوچھی ہے. بہن 75 سال پہلے جب ہم اس ملک کو آزادی لی تھی تو
میں اور تو کچھ نہیں کہتا، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اور آج کا واقعہ بھی کمپیئر کر لیجیے گا بہت مختصر طور پہ، کہ کے ایل گھابا ایک بہت بڑے آئی سی ایس آفیسر تھے انڈیا کے، کنہیا لال گھابا آئی سی ایس آفیسر تھے، تو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ ذرا چیک کریں کہ موجودہ فسادات ہوئے ہیں ہجرت کے وقت تو خان پر کتنا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے پیسے وائس، اس کتاب میں انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے، اس کا عنوان رکھا گیا ہے مجبور آوازیں، اور ملتی ہے، آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ صرف مشرقی پنجاب کے ہزاروں کنویں ہمیں اس لیے بند کرنے پڑ گئے کہ وہاں پہ بہت سی مسلمان بچیوں نے اپنی عزت اور عفت بچانے کے لیے چھلانگیں لگا دی، وہ پر ہو گئے، ہم نے پھر انہیں بند کر دیا، ہمارے لیے ممکن نہیں تھا ان سے لاشیں نکالتے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جو لسٹیں تبادلہ کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اور خواتین جو رہ گئی ہیں، تو 10,000 سے زائد خواتین وہاں رہ گئیں ہندوستان کے اندر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم وہ مسلمان جو کہ انہیں چھوڑ کے آئے مجبوری کی حالت میں کہہ لیں یا اپنی جان بچانے کی حالت میں کہہ لیں، حالانکہ ماں باپ تو اپنے بچوں کو اپنی جان ہی قربان کر دیتے ہیں، اور وہ بچیاں وہیں رہ گئیں، نہ جانے کس حال میں ہوں گی، کہ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، میری زبان ذہن نہیں دیتی میں کہوں کہ وہ ہندوؤں اور سکھوں کے بچے جن رہی ہیں، لیکن کم از کم قیامت کے روز وہ ضرور ہم سے یہ سوال کریں گی کہ کیسے غیرت مند ماں باپ تھے تم، کیسے غیرت مند وارث تھے تم، کہ تم ہمیں بے بس اور لاچار ان کے ہاتھ چھوڑ گئے۔ اور یقیناً وہ آسمان کی طرف کئی دفعہ منہ کر کے اس فریاد کا تذکرہ تو کرتی ہوں گی، اور وہ جن کے ہاتھوں سے ان کے بچے چھین کے ان کے سامنے شہید کر دیے گئے، ان ماؤں نے کس طرح اپنے ان کلیجوں کو چھلنے ہوتے دیکھا، اور پھر آ کے پاکستان میں آ کے اس دھرتی کے اوپر آ کے اپنا وقت گزارا اس ملک کے لیے۔ اور آج کے پاکستان کا میں یہ کہتا ہوں، جو آج فوری طور پہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یعنی 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے قربانی دی، اور یہ یعنی اس صدی کی سب سے بڑی ہجرت گنی جاتی ہے۔ اور آج کا عالم یہ ہے کہ میں چھوٹا سا مکالمہ آپ سناتا ہوں، اتنا لیبرلزم ہمارے ہاں پہنچ گیا ہے کہ ایک بچی اپنے باپ کو فون کرتی ہے کہ پاپا اس وقت آپ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا میں دفتر میں ہوں، تو انہوں نے کہا آپ جلدی آ جائیں کیونکہ آپ کی تو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پہلے ہی باہر چلی گئی ہے، اور مجھے اپنے بوائے فرینڈ عامر کے ساتھ جانا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہاں سے میں ایک گرین اور سفید قسم کا ٹراؤزر لوں، اور اپنی گال کے اوپر میں ایک دل کا نشان بنا کے میں اس کی موٹر بائک پہ نہ چلنا چاہتی ہوں، اور موٹر بائک بغیر سلنسر کے ہم نہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں کہ وہ یعنی فرق دیکھیں کہ ابھی اسی جو آفیسر تھا اس کے پاس ایک گن مین کھڑا تھا، بوڑھا آدمی، اس نے اسپیکر پہ فون رکھا ہوا تھا، اس کی آواز جب اسے سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کوشش کی کہ وہ اپنے آنسو سنا دے، تو اس نے پوچھ لیا آفیسر نے کہ بابا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا جی مجھے دراصل پرانا ماضی یاد آ گیا کہ جب میں ان کا تم تو پرانے فوجی ہو اس لیے تمہارا تو دل بڑا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا جی دل تو بڑا ہے، لیکن یادیں جب آتی ہیں تو بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ میں جب پاکستان بن رہا تھا، میں بچہ تھا، تو مجھے بھی شوق تھا کہ میں جھنڈا پاکستان کا بناؤں، تو میں نے اپنی بہن سے کہا، تو میری بہن نے فوری طور پہ اپنی سلف قمیض کو پھاڑ کے ایک جھنڈا بنا کے دیا، کہا جاؤ چھوٹا سا ڈنڈا لے آؤ اور تم لگاؤ، نعرے لگاؤ، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، کہتے وہ کرتے رہی۔ کہتے اتفاق سے اسی رات ہمارے ہاں بلوا ہو گیا، اور کچھ لوگ جو ہے میری بہن کو اٹھا کے لے گئے، میری اکلوتی بہن تھی، وہ اٹھا کے لے گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ماں باپ کو ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ بڑی مشکل سے میں ایک بھوسے کا کمرہ تھا جس میں میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور 2 دن کے بعد ہمیں اپنی بہن کی لاش کھیتوں سے ملی، لیکن وہ ذہنی طور پر کھو بیٹھی تھی، اور وہ نعرے لگا رہی تھی کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، لیکن ذہنی طور پر کھو بیٹھی تھی۔ کہتے میں لپٹ لپٹ کے اسے رو رہا تھا، اور میں بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، اور میرے ماں باپ بھی مر گئے تھے، میں تنہا رہ گیا تھا، میرا ایک چچا تھا جو بچا تھا، اور میرے ماموں آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ میری بہن کو لیا اور وہ اپنے گاؤں چلے، ساتھ ہی گاؤں تھا ماموں کا، وہ لے گئے، اور میں اپنے چچے کے ساتھ نکلا فوری طور پہ۔ میرے ماموں نے کہا کہ آپ جلدی نکلیں کیونکہ آپ کو زیادہ خطرہ ہے، ہم آپ کو راستے میں کہیں مل جائیں گے، ہم بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ماموں جب آئے تو راستے میں ہم نے لاشیں دیکھی جو کہ گدھ کھا رہے تھے، تو رات کو ہم چھپ گئے وہاں پہ، اور رات کو میرے ماموں نے کیا کیا کہ مردوں کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان عورتوں کے جسم پہ اوپر ڈال کے رہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کی زیادہ تذلیل نہ ہو، زیادہ یہ معاملہ تھا، اور روتے رہے۔ اور وہ جو جھنڈا تھا میرے پاس جو میری بہن بنا کے دیا تھا دوپٹے کا، جو میرا ماموں چوم چوم کے اسے اپنے چھپا رہا تھا اپنے پاس، میں نے اسے جو اس کے ساتھ جا رہا، میں نے ماموں سے پوچھا ماموں کتنی دیر سفر باقی ہے؟ کیونکہ بیٹا ہمیں پتہ نہیں کتنا سفر باقی ہے، لیکن اب ہم اپنے وطن جا رہے ہیں جہاں ایسا معاملہ نہیں کبھی ہوگا۔
اس نے کہا کہ ابھی ایک دن کا سفر اور کیا ہم نے تو ہمیں میرے ماموں کے گھر جو گاؤں والے تھے وہ لوگ بھی مل گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں بھی حملہ ہوا ہے اور آپ کی وہ جو بھتیجی ہے اور وہ جو آپ کے بھائی ہیں سر وہ سارے شہید کر دیے گئے، ان میں سے کوئی نہیں بچا۔ کہتا ہے ہم نے بہن کی شہادت کی خبر بھی وہیں سن لی۔ تو نے کہا میں جب یہاں آیا تو میرے جہاں ہم آباد ہو گئے یہاں پہ گاؤں میں آ کے، تو پھر میرے ماموں نے جو میری پرورش کی، لیکن میرے ماموں کے سامنے اگر کوئی انڈیا کا ذکر کرتا تھا، باہر ذکر کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے خدا کے لیے ایسا ذکر نہ کرو۔ میں وہ یادیں نہیں رکھنا چاہتا جہاں میرے سارے خاندان کے افراد کٹ گئے۔ ایسے بیسوں واقعات ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو فوج میں چلا گیا، میں نے ساری زندگی اس میں صرف کر دی، 2 جنگیں میں نے کی، میری یہ حسرت تھی کہ میں کاش شہید ہو جاؤں، میں مارا جاؤں، مجھے شہادت مل جائے، لیکن وہ تو نہیں مل سکی۔ لیکن آج میں بطور گارڈ آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نے یہ آپ کی بیٹی کی جو بات سنی کہ وہ پاکستان کا دن اس طرح منانا چاہتے ہیں، تو میں اب خود کو برداشت نہیں کر پایا۔ یہ ایک ہی واقعہ وقت کی لسٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہی واقعہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ 75 سال کا پاکستان جس کا آپ ذکر فرما رہی ہیں، اور آج کے 75 سال کے بعد ہمارے اقربا، ہمارے حکمران جو ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے وہ دف کے ساتھ تالیاں بجا رہے ہیں، کیا ہمارے عسکری حکمران، کیا ہمارے دوسرے حکمران، اور وہ پاؤں بھی ہلا رہے ہیں، تالیاں بھی بجا رہے ہیں، اور بچیاں سامنے ناچ رہی ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تو باجرے کا سٹا انہیں یاد آ رہا تھا، یہاں دل دل برطانیہ میں دل دل پاکستان یاد آ رہا تھا، تو کیا پاکستان کا دل ایسے آپ نے خوش کیا تالی میں جا کے؟ پاکستان اس لیے لیا گیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ تھا کیا؟ پاکستانی غیر اہمیت یہ تھی؟ اور باجرے کے سٹے کی آپ نگرانی کر رہے ہیں، اپنے ملک کی نگرانی نہیں کر رہے، اپنے ملک کی عفت اس عافیت کا تو آپ کو وہ فکر نہیں ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ جو بچیاں ناچ رہی تھیں، جن کے ساتھ آپ تالیاں بجا رہے تھے، اگر آپ کی بچی ہوتی وہاں پہ ناچنے والی، تو اس میں کیا ہوتا؟ لوگوں کے بچوں کو دیکھ کے آپ اپنا دل بہلا رہے ہیں۔ کہاں سے کہاں چلا گیا پاکستان، دل بہت دکھتا ہے، بڑی پریشانی ہے اس معاملے میں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض، اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ دعائیں آپ کی کیسے سنے آپ نے بتا؟ اگر ہر کام آپ نے اللہ کی مرضی کے خلاف کرنا ہے، آپ نے ہر کام میں اللہ کو چیلنج کرنا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہے، تو پھر یہ کیسی آزادی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے شروع میں ایسا معاملہ چھیڑ دیا، آج اسی میں بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی ہم، جس کا آپ نے ذکر فرمایا، کیا ہم واقعی آزاد ہو گئے 75 سال کے بعد؟ واقعی جو آزادی جس کے لیے ہم نے قربانی دی تھی، آپ نے مرحوم قدر اللہ شاہ صاحب کا ذکر فرمایا، ان کی کتاب میں ان کا افسانہ ایک ماضی بھی ہے، اور انہوں نے جو ہجرت کے مہاجرین کا جو ذکر کیا ہے وہ بھی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ایک سیٹ جو ہے کس طرح مہاجر کیمپ سے ایک بچی اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، میری زبان تو ذہن نہیں رہتی۔ قدر اللہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر وہ ٹانچ کی ہے معاشرے کے اوپر، وہ کافی ہے۔ آپ نے اشارہ کر دیا ہے، ممکن ہے آپ کے بہت سے قاری ناظرین جو ہیں وہ یقیناً اس کتاب کو پڑھیں گے اور دیکھ لیں گے، اور پتہ چل جائے گا، وہ خود ہی پاکستان کا کمپیریزن کر لیں گے کہ وہ پاکستان اور آج کا پاکستان۔ ویسے بھی ہم نے نعرہ لگایا ہوا ہے پرانا پاکستان اور نیا پاکستان۔ نیا پاکستان بھی دیکھ لیا ہم نے، پرانے پاکستان میں پھر دوبارہ آ گئے، ہم ان کو بھی دیکھ لیا۔ اب ایک دوسرے کے دشنام ترازی ہم سن رہے ہیں، ایک دوسرے کی گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور ظاہر ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہوتی ہے۔ میں ظاہر ہے آپ ہی کی زبانی سننا چاہتی ہوں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے جو اپنے ڈائری ہی مرتب کی ہے، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اس میں چیپٹر ہے جو چند اندازے ہیں اور پاکستان کا مستقبل ہے، میں یقیناً اس کا ذکر کروں گی۔ اور ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں وقتاً فوقتاً شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، ان میں بہت کم عوام اور بہت زیادہ خواص کی تعداد ہے، یعنی وہ جو پیسہ لے کے آئے ہوئے ہیں، ویل پوزیشنڈ ہے۔ خواص میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کی جیب میں پاکستانی پاسپورٹ اور دوسری جیب میں امریکن گرین کارڈ اور دیگر ممالک کے اقامت نامے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ان کے مال و متاع بیشتر حصہ بینوئی ملکوں میں ہے، پاکستان میں صرف ایسے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر قناعت کرتے ہیں جن پر زکوٰۃ کٹنے کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، زکوٰۃ سے بچ بچ کر غالباً منشیات کا کاروبار سے ہاتھ رنگ کر بھی کالے دھن کی انبار بڑی مہارت سے جمع کرتے ہیں۔ انجام کار حکومت ہی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دھوبی گھاٹ کھول دیتی ہے، جہاں پر سرکاری افسر عجیب و غریب قوانین کا صابن مل مل کے
کالی پونجی کو سفید کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، قدرت اللہ شہاب صاحب کو رخصت ہوئے بھی ایک عمر ہو گئی، یعنی میں سوچ رہی تھی کہ تب بھی پاکستان ایسا تھا، شاید وقت کے ساتھ حالات زیادہ دگرگوں ہو گئے۔ جب میں تاریخ کو دیکھتی ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا ایوری تھنگ واز آرگنائز، لوگوں میں تہذیب تھی۔ پاکستان میں بننے کے وقت اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور لوگوں کے جلسے جلوس دیکھتے ہیں تو وہ ہجوم بے کران نہیں تھا، لوگ بڑی مینرز فلی چلا کرتے تھے، آرگنائزیشن سکلز اس میں تھے، آرگنائزیشن تھی وہاں پہ۔ آج ہر چیز تتر بتر ہے، ہجوم بے کراں ہے، مگر ہماری یعنی ایک وہ ریڑھ کی ہڈی یا کوآرڈینیشن کا فقدان ہے۔ تو کیا فرمائیں گے آپ کا تجزیہ، آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے؟ بہن، میں سب سے پہلے قدرت اللہ شاہ صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی انفولڈ کرنا چاہتا ہوں جو شاید ابھی تک کسی کو علم نہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج آپ قدرت اللہ شاہ صاحب کا ذکر فرمائیں گی تو میرے پاس ان کی ڈائریاں موجود ہیں، میں ایک ڈائری وہ بھی اب دکھا دیتا آپ کو اس میں۔ لیکن میں اس ڈائری سے ہٹ کے میں پہلے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتا دوں۔ وہ متحدہ پاکستان کے چیف سیکریٹری تھے، صوبوں کے نہیں، متحدہ پاکستان کے چیف سیکریٹری تھے، اور سب سے زیادہ اختیارات کے معاملے میں بہت با اختیار چیف سیکریٹری بھی تھے۔ ایوب خان کے ساتھ براہ راست ان کا رابطہ رہتا تھا، دفتر کے ساتھ ان کا دفتر تھا ایوب خان کے ساتھ، یعنی سیکریٹریٹ میں نہیں، دفتر کے ان کے ایوب خان دفتر کے ساتھ ان کا ایک دفتر تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہزاروں بے خانمہ لوگ جو مہاجر ہو کے آئے، ان کی آباد کاری کے اندر ان کا اپنا ایک بہت بڑا رول ہے۔ لیکن قطب اللہ شہاب نے نہ تو خود اپنے لیے کوئی زمین یا کلیم کیا، نہ اپنے کسی خاندان کسی فرد کو لینے دیا۔ ہم بھی کشمیر سے مہاجر ہو کے آئے، لیکن ہمیں تو کلیم داخل کرنے کی بھی اجازت نہ ملی، کلیم داخل کر دیتے، لینا تو بات کی بات ہے۔ لیکن قطب اللہ شہاب جو کہ خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو، جنہوں نے فیکٹریاں الاٹ کی، مربع الاٹ کیے، بہت چیزیں الاٹ کی، جن لوگوں کو زمینیں الاٹ کی، ہزاروں خاندان کو بات کیا، سارے پاکستان کے اندر ان کے پاس 1.5-2 مرلے کا گھر بھی موجود نہیں تھا، اپنا ذاتی گھر۔ اور انگلینڈ میں جب آئے تو ان کی پینشن بند کر دی گئی، اور انگلینڈ میں جو انہوں نے مشکل حالات گزارے، کسی دوست احباب جو کہ ان کے بڑے، جن میں ان کے بڑے احسان تھے، وہ میرے ارد گرد بھی موجود ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنے خوددار تھے، کسی کو کہا نہیں کہ میں آج ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا۔ اہلیہ سخت بیمار، خود کپڑے دھو رہے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ کام کر رہے ہیں، بڑھاپے کے اندر سارا کام کیا انہوں نے۔ اور بڑی دیر کے بعد جب پینشن لگ گئی تو انہوں نے پھر اپنے جو قرضے لیے ہوئے تھے تھوڑے بہت، وہ قرضے اتارے، اور ہر وہ 3-4 دوست تھے جن سے انہوں نے قرض لیے ہوئے تھے، انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ میری یہ پینشن آئے گی تو اس سے پہ آپ کو میں پیسے دے دوں گا۔ لیکن جب وہ فوت ہوئے تو فوت ہونے کے وقت ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں بہرحال اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، میرے جذبات بھی خود مجھے بہت زیادہ جذباتی کر رہے ہیں، میں ایسے آگے نہیں جانا چاہتا۔ لیکن بات یہ ہے، آپ دیکھیے جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ مسلم آبادی والی ریاست کی حیثیت نقشے پر ابھرا تھا، تو قائد نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پہلا گورنر بنانے سے اس لیے انکار نہیں کیا تھا کہ وہ خود اس عہدے کے خواہاں تھے، بلکہ اس لیے کہ اپنی قوم اور اقوام عالم کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اب برطانوی راج ختم ہو گیا اور سلطانی جمہور کا زمانہ آ گیا ہے، اور ملک کے فیصلے ملک کے اندر ہوں گے۔ میں پھر یہ عرض کروں کہ ملک کے فیصلے ملک کے اندر ہوں گے۔ 75 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اور آج کی میں بات کر رہا ہوں، آپ خود کمپیئر کر لیجئے۔ یہ سیاسی آزادی کی علامت تھی جو قائد نے جو یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس کے ایک سال بعد جب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ آیا پاکستان کے طے شدہ تمام اثاثے پہلے کی طرح ریزرو بینک آف انڈیا میں جمع رہیں گے یا اس کا اپنا بینک ہونا چاہیے، تو قائد نے فیصلہ کیا کہ آزاد ملک پاکستان کا اپنا آزاد بینک ہونا چاہیے۔ اس طرح انہوں نے اقتصادی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قیام کا اعلان کیا کراچی کے اندر، اور کراچی بولٹن مارکیٹ میں واقع تاریخی عمارت میں پاکستان کے پہلے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسا معاشی نظام نہیں چاہتا جس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جائے۔ سودی نظام کے استحصالی نظام قرار دیتے ہوئے ماہرین اقتصادیات اور علماء دین کے تلقین کی کوئی اسلام کے اصولوں پر مبنی بینکاری کے قیام کے لیے تحقیق اور غور و خوض کرے۔ اس طرح انہوں نے سابقہ مصری پاکستان کی بندرگاہ چٹاگانگ میں استحصال کے خاتمے اور فلاحی ملک کے قیام پر زور دیا۔
میری بہن، اتنے ہی ٹکڑے کو جو میں آپ کے سامنے ان کی تقریر کا میں نے رکھا ہے، آپ غور کر لیجئے کہ 50 سال کے بعد کیا ہم نے اس اسٹیٹ بینک کو تو IMF کے حوالے کر دیا ہے، قرضوں میں ہم ڈوب گئے ہیں۔ جو پہلا قرضہ امریکہ نے ہمیں 1954 میں دیا، اس سے ہماری غلامی کی اس میں بنیاد رکھی گئی، غلامی بنانے کی۔ پھر یہی نہیں، اس کے بعد آگے آئیے، انہوں نے قائد نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں بڑے رہنما اصول متعین کیے اور کہا کہ پاکستان دنیا کے ہر ملک سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہیں انڈیا کی طرف بھی اشارہ ہے اس کا، لیکن ساتھ ہی مظلوم قوموں کی حمایت بھی جاری رکھے گا۔ میری بہن، یہ سیاسی بیان نہیں تھا جیسے کہ ہمارے سیاستدان آج کل کرتے ہیں، بلکہ قائد نے فلسطین، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا کے عوام کی جدوجہد آزادی کی کھل کر برملا حمایت کی، نسلی امتیاز اور نوآبادیات کے خاتمے کے لیے قرار واقعی اقدامات بھی کیے انہوں نے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ صرف مسلم ممالک کی آزادی کے حامی تھے تو جنوبی افریقہ کی اکثریت تو غیر مسلم تھی، تو پھر انہوں نے اس کی حمایت کیوں کی؟ انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر حمایت کی۔ پھر قائد اعظم نے پاکستان کے جو قبائلی علاقوں میں سلطنت برطانیہ کے زمانے سے تعینات فوج کو ان کی چوکی سے واپس بلا لیا اور کہا کہ اب ہمارے قبائلی بھائی جو ہے ہماری جو شمال مغربی سرحد ہے کی حفاظت کریں گے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ بھی اس ملک کے جانے انتقال کے 60 سال بعد کوئی خود ساختہ محافظ پاکستان کا جو محافظ ہوگا، امریکی کثرت سفیر میں بیٹھے فرعون کے حکم پر ان ویران چوکوں پر جو اب کھنڈر بن گئی تھی، پھر فوج تعینات کر دے گا، جیسے برصغیر کے برطانوی آقاؤں نے حریت پسندوں کی بسنے پر سامراج کی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کر رکھا تھا۔ یہاں سیاسی ایجنٹ چیدہ قبائلی سرداروں کو رشوت دے کر ان کی وفاداریاں خرید لیتے تھے۔ یہ کاروبار اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گیا جب اسی عامر نے اپنے غاصبانہ اقدار کو طول دینے کے لیے چند ڈالروں کے عوض قبائلی عوام کو کچلنے کے لیے امریکی CIA کو وہاں اڈے بنانے کی اجازت دے دی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل خود ساختہ یا مغرب ساختہ دختر مشرق نے بھی امریکی خفیہ پولیس FBI کو پاکستان سرزمین پر تھانے قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کیونکہ آپ 50 سال کا موازنہ کرنا چاہتی ہیں، چیزیں بہت ہیں، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن اشارتاً آپ سے بتا دیتا ہوں کہ یہ ستمظریفی نہیں ہے کہ قائد اعظم تو گورنر جنرل گوارا کرنے کو تیار نہیں تھے اور ایک ایک کر کے نوآبادیات کی باقیات کو مٹانے کی مثال کے اندر رخصت ہو گئے، جبکہ ان کی وفات کے تقریباً نصف صدی کے بعد آنے والے حکمرانوں نے استعمار کے غیر ملکی گماشتوں اور جاسوسوں کی میزبانی کی، بلکہ نوبت بائی چار رسید کے کٹپتلی حکمران اپنے عوام سے خاص کر غیور قبائلیوں سے اس قدر خائف تھے کہ اپنے غاصبانہ قبضے کو بچانے کی خاطر غیر ملکیوں اور یہودیوں اور صلیبی عناصر کو اپنے یہاں قبائلی علاقوں میں جانے کی اجازت بھی دے دی۔ آپ خود سوچیں میری بہن، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کسی حکومت کو خود اپنے ہی عوام سے، اپنے دین سے، اپنے اعتقاد سے، اپنے نظریات سے خطرہ محسوس ہو، جس سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں غیر ملکی ایجنٹ اور غیر اسلامی نظریات رام کرنا پڑے؟ اب قائد اعظم کی جو 11 اگست کی تقریر کا بعض لوگ اس طرح حوالہ دیتے ہیں کہ جیسے انہوں نے زندگی میں پہلی بار یہ تقریر کی ہے اور ان کی باقی تقاریر منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ لوگ قائد اعظم کے متعدد بیانات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جن میں انہوں نے واضح طور پر تواتر اور تکرار کے ساتھ یہ واضح کر دیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ ساتھ ہی قوم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اسلام میں پاپائیت یا برہمنیت جیسا کوئی طبقہ نہیں ہے، یعنی ملائزم کا بھی کھل کر انہوں نے بتا دیا، جیسے ریاست کی اجارہ داری کا کوئی، یعنی جو سمجھتے ہیں ہم اجارہ دار ہیں اس میں حکمرانوں کی، مطلب ہے اس ملک میں حکمرانی کرنے کے، انہیں بتا دیا۔ انہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی قائد اعظم ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے پاکستان کا مطالبہ محض اس لیے کیا تھا کہ بر صغیر میں 2 سیکولر ریاستیں ہوں، ایک پاکستان اور دوسری اس کے پڑوس میں ہندوستان؟ پھر 2 ریاستوں کی ضرورت کیا تھی؟ اگر پاکستان حق خود ارادیت کے نتیجے میں وجود میں آیا تو اس میں اور بھارت میں اسلام کا عنصر انہیں ایک دوسرے سے ممیز کرتا تھا، الگ کرتا تھا۔ یہ کون اس تاریخی حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ بر صغیر کے مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں نے جذبہ یگانیت کے تحت مطالبہ پاکستان کی حمایت کی تھی؟ یہ کہنا کہ مطالبہ پاکستان کی عوامی حمایت کے محرکات معاشی تھے، یہ قطعاً غلط ہے، کیونکہ مسلم اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کو قیام پاکستان سے کون سے معاشی فائدے کی توقع تھی؟ وہ تو بیچارے ہندو اکثریت کے یرغمال بن گئے ہوئے تھے۔ البتہ ہمارے ہاں کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی نیتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں، جنہوں نے راتوں رات یونینسٹ پارٹی چھوڑ کر حکمران مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تاکہ ان کی مراعات باقی رہے، اور یہ کمبخت طبقہ آج تک ہمارے سروں پہ سوار ہے۔ آپ وہی جو جاگیردار ہیں وہ
سرمایہ کار بھی بن گئے ہیں، صنعت کار بھی وہ بھی بن گئے ہیں، ہمارے سر پہ پھر وہ ان کی لاٹھی ہمیں غلام بنا کے رکھا انہوں نے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ واقعی ہم آزاد ہیں۔ کیا یہ آزادی تھی جس آزادی کو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا؟ میں ان مفاد پرستوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حصول جائیداد اور مال و دولت اور جاہ و حشم کے لالچ میں پاکستان تو آ گئے، لیکن یہاں آ کے انہوں نے جو آپاداپی اور کرپشن کی، اور آج دیکھ لیجیے ہم نے 75 سال میں پاکستان کو جس بے رحمی سے لوٹا ہے، نوچا ہے، اس کا حساب کون لے گا؟ آپ سوچئے قائد اعظم نے جو ملک آزاد کروایا تھا اس لیے تو آزاد نہیں کروایا تھا، کیا ملک کی دولت کو لوٹ کے برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یا انگلش میں جا کے اپنے بڑے بڑے اثاثے تیار کر لیں، اپنی بڑی بڑی امپائر کھڑی کر لیں؟ اس میں صرف سیاستدان بیوروکریسی نہیں، اسٹیبلش کے لوگ بھی بہت شامل ہیں، بہت سے کا نام ہے۔ پاکستان کو بہت سے نے لوٹا، نوچا ان کو، اور انہوں نے پاکستان کی آزادی پہ ظلم کیا، اور میں ان کو ظالم کے کٹہرے میں دیکھتا ہوں۔ باقی میرا رب جانتا ہے، میرا رب اس نے منکر کی رکھے ہوئے یہاں پہ وہ۔ بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو جو چیز پڑھتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہے، میری عمر کا تقاضا ہے کہ مجھے بھول جاتا ہے چیزیں، مگر وہ چیزیں دماغ میں رہتی ہیں، مگر تسلسل وہ نہیں ہوتا۔ تو میں اسی ایک بہت خوبصورت چیپٹر ہے پاکستان کا مستقبل، آخر میں خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اس کا سلوشن بھی دیا ہے، جو بھی سمیع اللہ ملک صاحب فرما رہے ہیں۔ اسی سے متعلق جو جناب قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک پاکستان کی سلامتی اور استحکام کا راز فقط اس بات پہ مضمر ہے کہ حالات کے اتار چڑھاؤ میں ان کے ذاتی اور سراسر انفرادی مفاد کا پیمانہ کس شرح سے گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایسے لوگ قابل رحم ہیں، وہ بنیادی طور پر نہ تو وطن کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ ہی ان پر غداری کا الزام لگایا جا سکتا ہے۔ مریضانہ ذہنیت کے یہ لوگ حرص ہوس کی آگ میں سلگ کر اندر ہی اندر بزدلی کی راکھ بن جاتے ہیں۔ ان کا کوئی اپنا وطن نہیں ہوتا، ان کا اصلی وطن محض ان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سرزمین بھی ان کی خود غرضی، خود پسندی، خود فروشی اور منافقت کو راس آئے وہ وہیں کے ہو کر رہتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کے افراد کا ایک طبقہ موجود ضرور ہے، لیکن خوش قسمتی سے ان کی تعداد محدود ہے۔ میجورٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے۔ ہم اگلے سیگمنٹ میں واپس آتے ہیں۔ اسی چیپٹر میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس بات کو ریوائز کرنے کے بعد آج ایک دفعہ پھر سے میری سوچ بدلی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسٹے ٹیونڈ پلیز۔ ویلکم بیک۔ یہ ایک کتاب جس کا میں تذکرہ کر چکی ہوں میرے ہاتھ لگی، ظاہر رات سے اس کی ورق گردانی کر رہی تھی، اور بعض اوقات انسان اپنی یادداشتوں کو ریوائز کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت ایک واقعہ لگا، آنیسٹلی میری ایک دفعہ پھر سے سوچ کو اس نے بدلا ضرور ہے۔ آئی لو پاکستان آرمی، اس پہ کوئی شک نہیں۔ میں نے سمیع اللہ بھائی کے ساتھ، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک کے ساتھ 5th جنریشن وارفیئر، 6th جنریشن وارفیئر کا ذکر کیا، اینڈ یس اٹ از دیئر۔ پاکستان میں اگر کوئی لوگ خود پسندی میں یا اپنی جائیداد کو بڑھانے کے چکر میں، ان کا اپنے اعمال ہیں، افعال ہیں۔ قدرت اللہ شہاب ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ انہوں نے جس جگہ سے پاکستان کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، ہم ان کے تجربات سے سیکھنا ضرور چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مختصر سا واقعہ چھوڑ کر اکتوبر 1958 سے ایک ہمارے فوجی اور سول دونوں طرح کی حکومتیں مارشل لا کی چھتری میں حکمرانی کرتی رہیں۔ 1969 میں جناب قدرت اللہ شہاب صاحب یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے ممبر تھے۔ ایک صاحب سے کہتے ہیں کہ میرے نہایت اچھے مراسم تھے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے۔ ان کا ملک اپنی مرضی کے خلاف روس کے حلقہ اقتدار میں جڑا ہوا تھا اور اپنے وطن میں بعض کلیدی آسامیوں پر رہ چکے تھے، اور روس کی پالیسی اور حکمت عملی سے بڑی حد تک بہت حد تک واقف تھے اور نالاں تھے۔ خیر، کہتے ہیں کہ ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ روس اور امریکہ
بات غور کرنے کی ہے۔ اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن بعض امور میں اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں برابر ہیں، مطابقت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیسے؟ بولے یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحیرہ عرب کی جانب بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی حاصل کرنا مرغوب خاطر ہے۔ ان تینوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی افواج۔ امریکہ کا مقصد مختلف ہے۔ امریکہ کی اصلی اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا تو پاکستان ہی وہ پہلا ملک ہے جہاں کی مسلح افواج اور نہتی آبادی کسی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوگی۔ عالم اسلام میں اپنی کامیاب ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتا۔ روس کی مانند امریکہ بھی بھارت کی خیر سگالی اور خوشنودی حاصل کرنے اور بڑھانے کا آرزومند ہے۔ آج آپ بالکل اس چیز کو واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج روس، امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں بروبر کھٹکتی ہیں۔ تمہاری فوج کو نکما کمزور کرنا تینوں کا مشترکہ نصب العین ہے، لیکن وہ اس مشترکہ نصب العین کو پورا کیسے کر سکتے ہیں؟ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب نے یہ سوال کیا تو وہ ہنس کر بولے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ہر کوئی اپنا طریقہ کار واضح کرنے میں آزاد ہے۔ بدی اور شر کو بروئے کار لانے کے لیے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں۔ تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک میں ایک طریقہ جو نمایاں کامیابی سے آزمایا جا رہا ہے یہ ہے کہ وہاں کی مسلح افواج کو طویل سے طویل تک عرصے کے لیے سول حکومت کے امور میں الجھا دیا جائے۔ بات غور کرنے کی ہے۔ اب صاحب وہ کہتے ہیں یہ گفتگو اس زمانے میں ہوئی جب کہ روس نے بھی افغانستان 1969 کا ہم نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال پاکستان کی افواج اللہ کرے کہ the best of the best army in the whole world، مگر ہمیں پھنسا دیا ہماری آرمی کو۔ ان کی کیا میں لفظ آپ کو کہوں، اس کا میں لاسٹ پارٹ کو آخر میں کنکلوڈ کروں گی جہاں پہ قدرت اللہ شہاب نے سلوشن دیا ہے۔ مگر جناب سمیع اللہ ملک صاحب میں آپ سے رائے چاہتی ہوں۔ ایکچولی یہ پروگرام تو 14 اگست کے حوالے سے ہے، مگر ہم تاریخ کو دہراتے رہے۔ ظاہر ہے میرے ماں باپ، میرے فیملی نے بھی قربانیاں دیں، بڑے شمار لوگوں کی قربانیاں ہوئیں، مگر ہم نے کیا سیکھا اس سے؟ اصل تو لب لباب وہ نکالنا ہے نا ہم نے۔ تو اب اس پیرائے سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ میں سوچ کے تو کچھ اور آیا تھا کہ اور باتیں ہوئی، لیکن آپ نے اس مرد کلندر کی باتیں شروع کر کے جہاں مجھے جذباتی کر دیا، آپ بھی مجھے پتا ہے کہ بہت دکھی ہو رہی ہیں، اور آپ نے تاریخی باتیں پوچھی ہیں، تو مجھے اجازت دیں میں صرف 1.5 منٹ کے اندر ایک جو تاریخ کا واقعہ مجھے میرے ذہن میں کلبلا رہا ہے میں بتا دوں آپ کو۔ آپ کو پتا ہے کہ کوفے کے اندر بڑی شورش رہتی تھی، بہت زیادہ جم و جدل رہتا تھا۔ ایک بار جب کوفہ فتح ہونے پر مختار سقفی کا سر کاٹ کر مصعب ابن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ اب دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرایا تو مصعب نے تھائی اشتعال میں اسے دریافت کیا، کیوں ہنس رہا ہے تو اے بوڑھے؟ اس بزرگ نے کہا کہ ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے۔ مصعب نے کہا میں تفصیل سے بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آیا تم کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد تخت اسی تخت میں بیٹھا تھا جہاں تم ہو، اس نے حسین ابن علی کا سر اس کا ہم لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، ہم نے جشن منایا۔ ایک بار پھر یہی دربار تھا، یہی تخت تھا، جس مختار سقفی کا سر تیرے قدموں میں پڑا ہے یہ اسی تخت میں بیٹھا تھا جہاں اس وقت تو بیٹھا ہوا ہے۔ زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا تو مختار سقفی نے فرمان جاری کیا تھا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا ہے، ہم نے جشن منایا۔ آج وہی دربار ہے اور اسی تخت پر تو براجمان ہے۔ مختار سقفی کا سر لایا گیا ہے، تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، ہم آج بھی جشن منا رہے ہیں اور منائیں گے، اور کل بھی یہی دربار ہوگا،
یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سر تیرا ہوگا، فرمان جاری کیا جائے گا، جشن مناؤ، اسلام دشمن اسلام مارا گیا اور ہم جشن منائیں گے۔ بوڑھے کی پیشگوئی کے عین مطابق کوفہ کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ وہاں کسی شخص نے وہ جو بوڑھے کی اس بات کو دہرایا، عبد الملک بن مروان کے سامنے جب اس کا ذکر کیا تو عبد الملک مروان کانپ گیا۔ اس نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفہ کے کسی دور دراز علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ اب میں اس مثال آپ کے سامنے اس لیے میں نے رکھی ہے کہ میں پاکستان میں یہ جاری سیاست کا جو تماشا جاری ہے اس کا آپ نے اشارہ کیا ہے، اور مردہ کلندر نے اپنی کتاب میں جو ذکر کیا ہے کہ فوج سے کیوں گھبراتے ہیں اور دونوں کے طریقہ کار وہ بھی ایک جیسے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجیے اس وقت ہماری سیاست میں جو تماشا جاری ہے اس کا انجام بھی شاید کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے جو وہ یہ کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ 50 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ اب سیاسی ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، عدلیہ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے، کل کلاں کیا ہوگا، یہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں میری بہن کہ بھٹو گیا، ضیاء آیا، جشن منایا گیا، ضیاء اللہ کا جہاز تباہ ہوا، جشن منایا، بے نظیر کی حکومت گری، جشن منایا، نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جشن منایا، مشرف آیا، نواز شریف اور بے نظیر دونوں کو جلا وطن کر دیا، جشن منایا گیا، دونوں واپس آ گئے، جشن منایا گیا، مشرف چلا گیا، جشن منایا گیا، یوسف گیلانی کی حکومت ختم ہوئی، جشن منایا گیا، نواز شریف کی حکومت پھر ختم ہوئی، جشن منایا گیا، عمران آیا، جشن منایا، اب عمران کی حکومت ختم ہوئی تو اب یہ جشن منا رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگلا جشن بھی ہوگا، سب کو معلوم ہے، لیکن اگلی بار سر کس کا ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں کب اور کیوں کب ہوگا۔ تو کیا آپ کی جو انٹرو آپ نے جو کتاب گھر میں کہا ہے اس کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم بحیثیت قوم چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں صرف جشن مناتے رہیں گے؟ کیا ہم سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ اگر رکھتے ہیں تو پھر سوچتے کیوں نہیں؟ اندھی تقلید ہم کیوں کر رہے ہیں اندھی تقلید؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں چوری اور کرپشن پر کوئی اعتراض نہیں، بس چور اور کرپٹ جو ہے نا وہ ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ لگتا ہے کہ اس قوم کو اب کسی اپنے ملک کی تلاش ہے جو اس عمارت کو گرا کر نئی عمارت کی تعمیر کا حکم دے، یعنی موجودہ نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دے، تب جا کے اس معاملہ حل ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جن مدہ کلندر کی باتوں کی جس طرح اشارہ کیا ہے باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ آپ اسی لیے کہہ رہی ہیں تاکہ لوگ آپ کے سننے والے، میرے سننے والے یہ پہچان سکیں کہ آج سے 50 سال پہلے جو پیشن گوئیاں کی گئی تھی، کیا ہم اتنے نالائق ہیں کہ پیشن گوئی ہونے کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پائے اور اسی تباہی کی طرف، اندھیرے کی طرف بکٹ بھاگ رہے ہیں؟ میں تو اس میں یہی تبصرہ کر سکوں میری بہن، اس سے زیادہ میرا تبصرہ مجھے بہت شکریہ۔ قدرت اللہ شہاب نے جو ایک ریمیڈی یا حل دیا ہے، بہت خوبصورت حل ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے لازمی طور پہ، اور تعلیم، انوینشنز یہ بہت ضروری ہیں۔ انہوں نے جو آخری لفظ لکھے میں آپ کے ساتھ اس کے اینڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک جائز اور رعایتی عمل جب جماعتوں کے گٹھ جوڑ سے نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند ہوا تو ایجیٹیشن کا رنگ بدل گیا۔ یہ وہ بات کرتے ہیں جب ظاہر ہے اس زمانے میں بھی آپ کو پتہ ہے 9 جماعتیں اکٹھی ہوئی تو ان کا الحاق ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں گٹھ جوڑ سے نظام مصطفیٰ کا نعرہ بلند ہوا اور اس ایجیٹیشن کا رنگ بدل گیا۔ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ مقدس نعرہ منہ سے نکالنے سے بیشتر ان سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی ذاتی طرز جو زندگی ہے اور اس کے بارے میں ان کو دیکھنا ہے، اپنا ذاتی طرز معاشرت، رہن سہن، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان تمام چیزوں کو ان کو جائزہ لینا ہے بفور یہ کہ وہ نعرہ لگائیں کہ ان کا انفرادی کردار نظام مصطفیٰ کے پیمانے پر کس حد تک پورا اترتا ہے۔ اس خود احتسابی کے بغیر محض ایک سیاسی مقصد پورا کرنے کے لیے اتنا محترم نعرہ بلند کرنا اس نعرے کی بے حرمتی ہے۔ نظام مصطفیٰ کا نعرہ بس ایک زینت ہی بن کے رہ گیا ہے۔ تحریک کو چلانے کے لیے عوام اور خواص نے دل کھول کر چندہ بھی دیا۔ اس فنڈ کی بد نظمی اور بد انتظامی کے بارے میں کافی عرصہ تک اخبارات میں خبریں بھی آئیں۔
جن کو پڑھنے کے بعد ایک عام مسلمان کا سر جھک جاتا ہے۔ کسی سیاسی جماعت کے منشور میں دین کو بنیاد بنانا سر فہرست رکھنا اور ایک قابل فہم بات ہے، لیکن دین کی آڑ لے کر وقتی طور پر سیاسی مقاصد حاصل کرنا دین کی تضحیق اور بے حرمتی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ایک اور حل وہ یہ تھے، یعنی آپ لوگوں کی فیور لینے کے لیے وہ بات نہ کریں جو آپ کی اپنی ذات کے اوپر پوری نہ اترتی ہو، یہ پولیٹیشنز کے لیے۔ ایک اور وہ کہتے ہیں کہ سیاست کی خود کفالت اس کی پاکیزگی اور توانائی کی کنجی ہے، جو سیاسی عناصر دوسرے ممالک کی بخشی ہوئی بے ساکھیوں کا سہارا لینے پر انحصار کرتے ہیں، وہ اپنی قوم کی آزادی اور نمائندگی کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ الٹا غلامی کا بیج بونے کے مجرم ہیں۔ کچھ عرصے سے یہ رسم بھی چل نکلی ہے، کچھ صاحبان اقتدار سیاسی رہنما ایک نہ ایک سپر پاور سے اپنے حق میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تعلیم کے اوپر زور دیں، آپ ترویج کے اوپر زور دیں، آپ یہی ان کی حل ہیں۔ میں جب پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں تو یقیناً آج دوبارہ اس کالم کو پڑھنے کے بعد، ان کی اس لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے کے بعد، میں محسوس کرتی ہوں کہ اٹیک کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ جو آپ کی سب سے طاقتور چیز ہو۔ بٹ انفارچونیٹلی اسی چیپٹر میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہماری کمزوریوں کا فائدہ لینے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک شخص کو آپ کیسے اپنے راستے کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ محبت رکھتے ہیں نا تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا۔ پاکستان جیسے بنا تھا نا، جن مشکلات میں بنا تھا، آپ ان کا احاطہ کر سکیں گے۔ چند لوگ ہی ہیں جنہوں نے اس کی قیمت چکائی تھی، جو آج میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ کرے کہ ان کے تجربات سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں، مگر سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن اور فورتھ جنریشن، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کتنی محنت سے قربانی حاصل کی تھی۔ انٹر میرجز ہو رہی ہیں، اور کہنے والے ہر طرح سے کہتے ہیں کہ جی اکٹھے بھی رہتے تو کیا فرق پڑتا تھا، مگر آزادی کی نعمت پوچھی جائے تو ان لوگوں سے جو آج بھی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، گو کہ ہم ایک آزاد سلطنت پاکستان کے باسی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جیسے انہوں نے اپنے آخری اس پیرائے میں لکھا ہے کہ ہم بعض اوقات ہم زبردستی اپنے آپ کو غلامی میں بھی دھکیل دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو خود پروف کر سکتے ہیں بہتر تعلیم کے ساتھ، بہتر ڈسپلن کے ساتھ۔ بس یہی میری ایک تھاٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ آف کورس اس پروگرام میں زیادہ بات تو سوچ تو آپ کو جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہی کیا کرتے ہیں، میں تو بس کوئی چیز اچھی پڑھتی ہوں، میرے دل کو لگتا ہے اور میرا دل کرتا ہے میں آپ سب کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ اینڈ دیز آر نون رائٹرز جنہوں نے اپنے تجربوں کو لکھا، بچوں کو پڑھایا جائے۔ میں آپ کی تائید میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، آپ ہی اسی تائید میں، آپ کی اس بات میں، جب میں کویت میں کام کر رہا تھا اور سعودی عربیہ میں جب میں کام کرتا تھا، جب میں چھٹی آتا تھا تو میں دیکھتا تھا میرے ساتھ کچھ فلسطینی انجینئرز بھی کام کرتے تھے اور وہ بھی سٹاف تھا کام کرنے والوں کا۔ تو میں آتا تھا واپس تو مجھے ایک فلسطینی نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں یہ بات کہی، اس نے کہا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، کہا 3-4 مہینے کے بعد تم پاکستان چلے جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یار میں فریش ہو کے آ گیا ہوں، ہم کہاں جائیں؟ بس میں نے یہی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، دنوں بھی جو غزہ میں ہوا ہے آپ لوگوں کے نوٹس میں، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس اتنی بات آپ کی بات تائید میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی سے تندرستی دے، اور خدا کرے کہ جیسے انہوں نے شروع میں لکھا تھا کہ ہم اپنے نفس کے ملازم نہ ہو جائیں۔ بہت خوبصورت، غدار نہ میں ہوں نہ غدار آپ ہیں، مگر ہم بعض اوقات قابل رحم ضرور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اپنی ہرس اور ہوس کی آگ میں پھنس جاتے ہیں نا، دیٹ از اے پرابلمٹک سچویشن۔ اپنا محاسبہ کین سیو اس۔ جب آپ رحم بھی نہیں رہتے، بس اپنا محاسبہ ہی کین پلے این امپورٹنٹ رول ہر انسان کا۔ آئی کی ناٹ چینج دا ورلڈ، آئی کین اونلی چینج مائی سیلف۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔